نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ جادو وہ فعل بد ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ سے گر جاتا ہے، اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ اب جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ آج دنیا کے اندر بنیادی طور پہ دو قسم کے جادو پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جادو ہے جو انسان کی جان کو نقصان دیتا ہے، اور ایک وہ جادو ہے جو انسان کے مال کو نقصان دیتا ہے۔ ایک جانی نقصان کا جادو اور ایک مالی نقصان کا جادو۔ جانی نقصان کی بے شمار اقسام ہیں اور مالی نقصان کے بھی، مالی جادو کی بھی بے شمار اقسام ہیں۔ اب جو بھی عملیات کا کام کرتا ہے اسے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان پر جادو کی کون سی قسم ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ہر فیلڈ میں مہارت ضروری ہے، اسی طرح عملیات کی فیلڈ میں بھی جو عامل علاج کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس فیلڈ کے اندر مہارت بہت ضروری ہے۔ اس علم کو صحیح سیکھنا، ورنہ اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اپنے گھر پہ اس کی رجت ہوتی ہے اور عاملین کے اپنے گھروں میں وہی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں جو پریشانیاں وہ لوگوں کی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ان مصائب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جادو جانی جو ہے ان کی اقسام، کہ جانی جادو میں بعض اوقات انسان بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اچانک اس پہ کسی نہ کسی مرض کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ انسان کو بعض اوقات آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، بعض اوقات انسان کا دماغ معوف سن سا ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان لکنت سی آ جاتی ہے، بولنے میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے بعض اوقات علماء کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت سے علماء ہمارے پاس آئے جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک دم دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ہم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، تمام ٹیسٹ ان کے کلیئر ہوتے ہیں، کوئی میڈیکلی فالٹ نہیں ہوتا جسم کے اندر، کوئی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کرتی۔ ان عورتوں کے ساتھ بے شمار بیماریاں، عورتوں کی بلیڈنگ زیادہ ہونا، مینسس زیادہ ہونا، اور پھر بعض اوقات بالکل بند ہو جانا، بالکل نہ ہونا، اور اسی طرح جو ہے بعض اوقات انسان غصے کی کیفیت میں رہتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہی غصہ بڑھ جاتا ہے، میاں بیوی آپس میں غصہ، نا اتفاقی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ایک دوسرے کو کھا جانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اولاد اسی طرح جو ہے ہر کام میں جو ہے بعض اوقات خواتین کی اولاد نہیں ہوتی، میڈیکل ٹیسٹ بالکل کلیئر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جادو کی وہ قسم ہوتی ہے کہ اولاد ہوتی ہے لیکن بچتی نہیں، ہوتے ساتھ ہی ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جادو کی اقسام ہیں جو مختلف انسان ان کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر ایک مالی جادو ہے۔ مالی جادو میں جو جادو کی قسمیں ہیں اس میں کاروبار ہوتے ہوئے بھی، دکان ہوتے ہوئے بھی، اسی طرح زمیندارہ ہے، زمیندارہ ہوتے ہوئے بھی انسان کو ترقی نہیں ملتی۔ نوکری کر رہا ہے، جاب ہے، ترقی نہیں مل رہی، دکان ہے، رزق نہیں آ رہا، گاہک نہیں آ رہے، اب گاہک آتے ہی نہیں، سارا دن اکیلا بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہ جادو کی قسم ہے۔ بعض اوقات ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ گاہک آتے ہیں لیکن چیز خریدتے نہیں، حالانکہ یہ سستا مال دے رہا ہے، اچھا مال دے رہا ہے، لیکن دوسرے کی دکان پہ چلے جائیں گے، اس کی دکان کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ اور بعض کا ایک قسم وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ، وہاں تو کاروبار چلتا نہیں لیکن یہاں پر کاروبار ہر قسم کا، جتنا بھی انسان کا ترقی کے ذرائع ہیں ان میں نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی دکان میں آگ لگ گئی، کبھی جو ہے چیزیں جل کے ختم ہو گئیں، کبھی غائب ہو گئیں، کبھی ڈاکہ ٹل گیا۔ یہ وہ مالی نقصانات ہیں جو جادو کے ذریعے شروع کرا دیے جاتے ہیں، اور انسان
ان مصائب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک دوست نے شکوہ کیا کہ اتنا بڑا شو روم ہے لیکن بالکل نہیں چلتا۔ ایک دن اتفاقی طور پہ ہمارا وہاں سے میرا گزر ہوا، جب وہاں پہ میں نے دیکھا اور پھر توجہ کی تو میں نے کہا بھائی اتنی سخت بندش کر دی گئی ہے، یہ جادو تم پہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ آپ کی دکان کی طرف تو شو روم کی طرف تو بندہ آ کے فیصلے کی قوت نہیں رکھے گا، آخر میں ایک دم بدک جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ بندشیں جادو کے ذریعے جو کی جاتی ہیں، رشتہ میں بندش کر دی جاتی ہے، رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کے جسم پہ بندش کر دی جاتی ہے، انسان کی جسم میں ویکنس آ جاتی ہے اور انسان کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ یہ اتنی اقسام ہیں کہ انسان جادو کی کہ یہ تمام جادو کی اقسام کا علاج کس سے ہوگا؟ صرف اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کے ذریعے علاج حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج جادو ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں، قرآن حکیم کے صریح خلاف کہتے ہیں۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے نہیں، اللہ کے قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے مجرب عمل یہ ہے اگر کسی پہ جادو ہو پہلے تو اپنا علاج کرائے، کسی مضبوط عامل سے رابطہ کر کے جس پہ اعتماد ہو اس سے جا کے علاج کرائے، اور پھر اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے۔ اور اللہ کے قرآن میں سب سے مضبوط جو تعلق کرے وہ قرآن حکیم کی سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کو روز پانی پہ دم کر کے پیے اور غسل کرے اسی پانی کے ساتھ، بیری کے کچھ پتے کوٹ کر نہانے والے پانی میں ڈال لیے جائیں۔ انشاءاللہ اگر 40 دن یہ عمل لگاتار کرے تو جادو ہر قسم کا اللہ اس سے نجات دے دیں گے اور اللہ رب العزت سکون عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔